اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کے لیے انسان کو توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی جانب سفر نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق انسان کو حاصل ہو جائے اور انسان یہ سعادت مند ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے، مسافر اللہ بننے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے، تو ایسے میں سفر کے لیے انسان کے پاس معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ سفر میں جن لوازمات کی ضرورت ہے، جس سامان کی ضرورت ہے، وہ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ عین اسی طرح سے جیسے انسان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے لیے بلاوا آنا ضروری ہے۔ جب ان ہستیوں کی جانب سے مجھے بلایا جائے گا تو میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ یہ بلاوا کب آتا ہے؟ جب انسان میں تڑپ ہوتی ہے، جب انسان میں طلب ہوتی ہے، جب انسان میں خود چاہت ہوتی ہے، جب انسان کی خود کی خواہش ہوتی ہے۔ جب انسان کی خواہش ہوتی ہے تو ادھر سے انسان کو اذن زیارت ملتا ہے۔ اب جب خواہش بھی ہے، اذن زیارت بھی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ کیسے سفر کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس انداز میں جانا ہے، اس سفر میں کس کس سامان کی اسے ضرورت پڑے گی اور اس سامان کو کیسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، وہ چیزیں جو اس سفر میں انسان کے لیے خطرناک ہیں، انسان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری تفصیلی معلومات انسان کے پاس ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر انسان کے پاس یہ معلومات نہ ہوں تو انسان ہرگز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کو طلب تھی، تڑپ تھی، اذن زیارت بھی مل گیا، معلومات بھی حاصل ہو گئیں، سفر کا ضروری سامان بھی انسان نے اپنے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن وہ مسلسل ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہا، متوجہ نہیں ہے کہ کس ہستی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، غافل ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو عام سفر میں کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان اپنے سامان کی حفاظت نہ کرے تو اس کا سامان چوری ہو سکتا ہے۔ اگر انسان وہ راستہ جس راستے کو اس نے طے کرنا تھا اس راستے پر نہ چلے، بھٹک جائے، تو اپنی منزل مراد تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا جیسے عام سفر میں دائماً انسان کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، انسان کو غفلت سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، دائماً انسان کو مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایسی بد پرہیزی نہ کرے، کوئی ایسی چیز نہ کھا لے جس وجہ سے وہ بیمار ہو جائے، اور اس کا یہ سفر جو سفر ملکوتی تھا، سفر مقدس تھا، بڑی آرزوؤں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ اسے یہ سفر نصیب ہوا ہے، اور انسان نے غفلت کی ہے، انسان نے اپنا خیال نہیں رکھا، بد پرہیزی کی ہے اور کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس سے اب وہ زیارت سے محروم ہو گیا ہے، وہ ان مقدس مقامات پر نہیں جا سکتا۔ تو عین یہی چیز اللہ کی طرف سفر کرنے میں یہ تمام امور کی رعایت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان میں خود تڑپ ہو، خود طلب ہو، خود خواہش ہو کہ اس نے اللہ کی جانب سفر کرنا ہے۔ انسان کی خواہش، انسان کی طلب اور انسان کی تڑپ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے یہ اذن دے، یہ اجازت دے کہ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خوب، اب انسان کو معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے انسان کو کن راستوں سے عبور کرنا ہے، کیا فراز و نشیب ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کی رعایت کرنا ہے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔
یہ سب معلومات انسان نے اکٹھا کر لی۔ اب انسان اس سفر کے لوازمات کو، سامان کو اپنے لیے تہیا کرے، پھر دائماً مراقبہ کرے، متوجہ رہے، غفلت سے پرہیز کرے اور تسلسل کے ساتھ انسان اپنے نفس کا خیال رکھے۔ وہ اسباب جو اللہ کی محبت میں کمی کا سبب بنتے ہیں، انواع و اقسام کی موسیقی، انواع و اقسام کی مختلط محافل، محرم نامحرم کا آپس میں مکس گیدرنگ، انواع و اقسام کے حرام امور، مشروبات الکحل اور اس قسم کی تمام وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کے احکام میں محرمات الہی ہیں۔ اگر انسان ان امور کو انجام دے گا جن سے اللہ نے انسان کو منع کیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت رفتہ رفتہ ماند پڑتی جائے گی، کمزور ہوتی جائے گی، اور انسان کے دل سے اللہ کی محبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، انسان میں عشق بھی ہے، انسان کو اذن الہی بھی حاصل ہے کہ وہ اس سفر کا آغاز کرے، انسان کے پاس معلومات بھی ہیں، انسان کے پاس لوازمات سفر بھی ہیں، انسان دائمی مراقبہ بھی کرتا ہے، متوجہ بھی رہتا ہے، غفلت سے پرہیز کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کا خیال بھی رکھتا ہے، وہ معاملات جو اللہ سے محبت میں کمی لاتے ہیں ان معاملات سے، ان چیزوں سے بھی دوری اختیار کرتا ہے، تب بھی ان تمام امور کے ہوتے ہوئے اس انسان کو ایک مربی کی ضرورت ہے، ایک استاد کامل کی ضرورت ہے، جو اس تمام سفر کے دوران انسان کا خیال رکھے، انسان کو موعظہ کرے، انسان کو نصیحت کرے، انسان کو اس سفر کو طے کرنے میں انسان کی مدد کرے۔ لہٰذا ایسے حاذق استاد اور مربی کی تلاش ہر انسان کو ہونی چاہیے، اور پھر جب انسان تلاش کرتا ہے اور اسے ایسے اساتید نہیں ملتے ہیں تو وہ شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ہمارے پاس اساتید نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے ملکوتی انسان نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کر سکیں۔ مرحوم قاضی تھے تو مرحوم بہجت ہوئے، مرحوم طباطبائی ہوئے، مرحوم دستغیب ہوئے، مرحوم قاضی نہ ہوتے تو یہ کیسے بہجت ہوتے، یہ کیسے دستغیب ہوتے، یہ کیسے طباطبائی ہوتے۔ پھر اس طرف چلے جائیں کہ ملا حسین قلی حمدانی تھے تو احمد کربلائی ہوئے، احمد کربلائی تھے تو علی قاضی ہوئے۔ یعنی استاد کا ہونا اس قدر ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہمیں ایسے اساتید نہیں ملتے ہیں، پس پھر ہم کیا کریں؟ پھر یہاں شکوہ و شکایت آ جاتی ہے کہ ہم اس سفر میں استاد کی کمی کے اور استاد کے فقدان کی وجہ سے رنج اٹھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے میں آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتید سے جو عرفانی نکات سیکھے ہیں، جو اخلاقی نکات سیکھے ہیں، جو اعتقادی، فقہی، تاریخی معاملات میں نے اپنے اساتید سے سیکھے، ان تمام کو آیات اور روایات کی روشنی میں ایسے ہی طالبان سبل السلام کے لیے ایک مجموعے کی صورت میں، ایک کتابچوں کی صورت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب۔ یہ کتاب در واقع ایسے ہی احباب کے لیے لکھی گئی ہے کہ جو اللہ کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سفر میں انہیں ایک ایسے ہی حاذق مربی اور استاد کی ضرورت ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی نے وہ استاد کی کمی کے فقدان کو پورا کرنے کے لیے ایسی کتاب لکھی ہے، چونکہ ہمارے بزرگان دین، اولیاء الہی، ان کے اوقات مصروف ہوتے ہیں، ان کا وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی اطاعت میں، اپنے معاملات میں مصروف رہتا ہے۔ وہ ہر کسی کو اس قدر وسیع وقت نہیں دے سکتے کہ اس کو نصیحت کریں، اس کا خیال رکھیں۔
لہٰذا جسے جو مل جائے اس پر اسے صبر و شکر کرنا چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ لہٰذا مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی نے آثار تحریر کیے اور ایک مکمل کورس اور ایک مکمل نصاب معارف اسلامیہ کا تیار کیا تاکہ ایسے ہی طالبان طریق اللہ وہ اس معارف کے کورس کا اور نصاب کا مطالعہ کریں اور ان کے معلومات میں اضافہ ہو اور اللہ کی جانب سفر کرنے میں انہیں مدد فراہم ہو۔ عین اسی طرح سے ان کے صاحبزادے بھی یہ گلشن احباب کا ایک مکمل جو نصاب ہے اسے تحریر کر رہے ہیں تاکہ طالبان سبل السلام کے لیے مفید واقعہ ہو۔ لہٰذا ہم نے ان مجموعے کی قراءت کا آغاز کیا اور اس کی تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ 98 دروس کے اندر ہم نے اس مجموعے کی پہلی جلد کو آپ کی خدمت میں بیان کیا اور آج باقاعدہ دوسری جلد کا ہم آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں۔ اس دوسری جلد میں بھی مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی کے یہ گراں قدر فرزند، یہ استاد حوزہ، یہ فقیہ اہل بیت ایسے ہی معارف الہیہ کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ وہ انسان جو توحید اور فنا فی اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، اسے ایک مکمل پلاننگ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس دنیا میں جو دن ہیں وہ فوراً گزر رہے ہیں، ہماری عمریں فوراً ڈھلتی جا رہی ہیں، روز ہماری زندگی کے ایام میں کمی آ رہی ہے۔ لیکن اس طرف سے قیامت کی طرف جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، عالم آخرت کی طرف جب مشاہدہ کرتے ہیں تو وہاں دن ہے کہ ڈھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، وہاں دن ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہاں دن پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، کب مہینہ ختم ہوا تو کب سال ختم ہوا، اور کب 10 سال بیت گئے اور کب 20 سال بیت گئے اور کب 50-60 سال کی زندگی گزر گئی۔ لیکن وہاں اس عالم آخرت میں، اس دار آخرت میں وقت تو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، وہاں تو دن ہی نہیں ختم ہونے کا نام لے رہا ہے۔ اس طرف ہماری یہ محدودیت ہے اور اس طرف اس قدر سستی ہے دن میں اور اوقات کے گزرنے میں۔ خداوند متعال سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک آپ کے پروردگار کے ہاں جو دن ہے، جو یوم ہے، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی یقیناً تمہارے شمار کیے جانے والے 1000 برس کی طرح ہے، یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ ہم کتنی زندگی کرتے ہیں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی اس سے بھی کم، کوئی اس سے بھی زیادہ۔ لیکن وہاں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ جو انسان یہی اپنی زندگی کے دنوں کی شمارش کرتا ہے تو 60 سال بنتے ہیں، 65 سال بنتے ہیں، 100 سال بن جاتے ہیں، 200 سال بن جاتے ہیں، لیکن 1000 برس ایک دن پر محیط ہو۔ عجب عجب عجب، آخرت کا دن اس قدر طولانی کیوں ہے اور اس دنیا کے دنوں کے ساتھ اس میں مناسبت کیوں نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ مناسبت جسے فلسفے میں سنخیت کہا جاتا ہے، ان دونوں ایام میں یہ سنخیت کیوں نہیں ہے، یہ مناسبت کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا آخرت کے لیے نشانی نہیں ہے؟ اگر یہ دنیا آخرت کے لیے علامت ہے، نشانی ہے، تو جس طرح اس دنیا میں 24 گھنٹے کا وقت گزرتا ہے اور ایک دن مکمل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ایسے ہی ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے، ایک طلوع اور غروب ہونا چاہیے سورج کا، اور معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک دن کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن وہاں تو دن کمپلیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو کیا یہ دنیا اس کا جو ہے آخرت کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ملکوت کی شعاع نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان دنوں میں اس قدر سنخیت کیوں نہیں پائی جاتی ہے؟ ان میں تو سنخیت کا ہونا ضروری ہے، ان دونوں میں تو مناسبت کا ہونا ضروری ہے، ان دونوں میں تو یکجہتی کا ہونا ضروری ہے۔
جبکہ ہم اس یکجہتی کو، اس مناسبت کو مشاہدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا وقت اس قدر مختصر ہے اور آخرت کا دن اس قدر طولانی ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، کہ بے شک آپ کے پروردگار کے نزدیک ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آپ کے شمار کیے ہوئے 1000 برس کے مطابق ہے۔ آخرت اور عالم مثال میں اس قدر سستی کے ساتھ دن کیوں گزرتا ہے کہ 1000 جو ہے وہ برس گزر جائیں، اور 1000 برس گزرنے کے بعد ایک دن مکمل ہوگا اور انسان تب جا کر کہے گا کہ یہ میں کہاں آ گیا، کس جگہ سے آ گیا۔ لہٰذا وہ افراد جو اس دنیا میں اپنے نفس کے مرحلے سے عبور کر جاتے ہیں، ان کے لیے یہ سب عوالم اور ان کی عظمت ایک پلک جھپکنے کے مقدار میں ہوگی، یعنی وہ آخرت کا وہ 1000 برس کا وقت اور لمحہ ایک ایسے ہی جیسے پلک جھپک کے وہ گزار لیں گے۔ اس دنیا میں نفس سے عبور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ سالک جو اللہ کی جانب سفر کر رہا ہے، اسے توجہ دینا ہوگی کہ اس کا تمام ہم و غم، تمام کی تمام سوچ، تمام کی تمام فکر کا محور متمرکز یہ نقطہ ہونا چاہیے کہ کیسے وہ اپنے نفس سے عبور کر کے خود کو نجات بخشے گا، کیسے اپنی خودی سے عبور کرے گا۔ خودی کو کر بلند اتنا، تو خودی کو تو بلند کر لیا انسان نے، لیکن اب خودی سے بھی انسان نے عبور کرنا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں انسان اپنے نفس سے خود کو نجات نہیں دلا سکے گا تو کماکان انسان اسی عالم نفس میں باقی رہے گا، اور اسی طرح سے جیسے انسان اس دنیا میں دن گن رہا ہے، وہاں 1000 برس کا ایک دن ہوگا اور انسان گنتا گنتا تھک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان عالم نفس میں ہے۔ سوال، کیا اس دنیا سے انسان عبور کر جاتا ہے اور عالم برزخ میں انسان چلا جاتا ہے، تو کیا اس عالم برزخ میں انسان اپنے نفس سے عبور نہیں کر سکتا؟ تو وہاں انسان کے لیے نفس سے عبور کرنا ایک ایسے عالم میں جو نہایتی سستی کا شکار ہے، بہت طولانی ہے، کوئی معمولی بات ہے۔ اس دنیا میں آپ کے اوقات 24 گھنٹے کے ہیں اور آپ 24 گھنٹے میں اپنا مراقبہ کر سکتے ہیں، اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ عالم آخرت کہ جہاں ایک دن 1000 برس کا ہے، وہاں آپ اپنا کیسے خیال رکھیں گے، وہاں کیسے عبور کریں گے؟ پس اگر یہاں آپ نہیں کر پا رہے تو وہاں تو بدرجہ اولا نہیں کر پائیں گے۔ وہاں کس قدر سختیاں ہیں، کس قدر مشکلات کو تحمل کرنا پڑے گا۔ پس معلوم نہیں کہ اس قدر سختیوں اور مشکلات کو تحمل کرنے کے بعد ہم وہاں اس دار آخرت میں اس نفس سے عبور بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے۔ پس اسی دنیا میں ہمیں اپنے نفس سے عبور کرنا ہے، اور اگر ہم اس دنیا میں اپنے نفس سے نہیں گزرے، عبور نہیں کیا، تو ہم اسی عالم نفس میں باقی رہ جائیں گے۔ خداوند متعال سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو انسان اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب ہجرت کی خاطر اپنے گھر کو ترک کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب ہجرت کرتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور پھر راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو چونکہ اس نے ہجرت کی ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سفر کرنے کے لیے نکلا ہے، تو چونکہ اس نے ہجرت کا آغاز کر دیا ہے، ابھی منزل مراد اور منزل مقصود تک نہیں پہنچا، تو خداوند متعال کہہ رہا ہے فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحیمًا، کہ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ پس ہجرت سے انسان ارتقائی منازل کو طے کر سکتا ہے، اور ارتقائی منازل کو طے کرنا ہجرت ہی کے ذریعے سے انسان کے لیے آسان ہے،
لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جو اللہ کی جانب ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، یعنی جس نے ارادہ کیا ہے اور اپنے وجود یعنی اپنے بیت سے اللہ کی جانب جا رہا ہے، اپنے اس جسم سے اللہ کی جانب وہ سفر کا آغاز کر رہا ہے، لیکن ابھی کمال تک نہیں پہنچا ہے، ابھی وہ اپنے نفس کے مرحلے سے عبور نہیں کیا، ملک الموت آ گیا، اس کی روح کو قبض کر لیا، تو کیا یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے، اس شخص پر بھی دلالت کرتی ہے؟ یعنی کیا عالم برزخ میں خداوند متعال کی جانب وہ اپنے سفر کو جاری رکھے گا اور نفس کے مراحل سے عبور کرتا ہوا یہ انسان کمال تک پہنچے گا؟ کیا یہ آیت اس مدعا پر بھی دلالت کرتی ہے؟ چونکہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ اس کا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ میں اس دنیا میں محنت کر رہا تھا، زحمت کر رہا تھا، ارادہ کیا ہے، میں نے سفر طے کیا ہے اللہ کی جانب، لیکن کمال تک نہیں پہنچ سکا ہوں، کامیابی میرا مقدر نہیں بنی ہے، میں اپنے نفس کو ابھی جو ہے وہ اس مرحلے سے عبور نہیں کر سکا، اپنے نفس کو پیروں تلے نہیں کچل سکا، موت واقعہ ہو چکی ہے۔ اب جب موت واقعہ ہو چکی ہے تو کیا خداوند متعال میرے اس سفر کو کمال تک پہنچائے گا؟ کیا یہ آیت کا حصہ اس مطلب پر بھی دلالت کرتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ انسان جب اس دنیا میں اور رخصت ہو جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کی کتاب بند کر دی جاتی ہے۔ اب انسان کا اعمال ختم ہو چکے ہیں، انسان کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ جو کچھ بھی انسان نے کرنا تھا وہ اپنی 40 سال 50 سالہ زندگی میں انسان نے انجام دیا ہے، یہ وقت تھا انسان کے پاس کہ جو کر سکتا تھا وہ کرے، لیکن اب جب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کی کتاب کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہ انسان جو عبادات انجام دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، تہجد گزاری کرتا تھا، سب اس دنیا کے زمان کے ساتھ محدود ہیں، اور انسان نے یہ اعمال انجام دیے ہیں، اس کی کتاب بند کر دی گئی ہے جیسے ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے یہ نماز پڑھی ہے، یہ روزہ رکھا ہے، یہ اس نے حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ دی ہے، یہ خمس دیا ہے، یہ اس نے تہجد گزاری کی ہے، لیکن ابھی اپنے نفس کے مرحلے سے عبور نہیں کیا، تو ان تمام عبادات میں ابھی خودی کا رنگ موجود ہے، ابھی نفس کا رنگ موجود ہے، اور جب تک ان عبادات میں خودی کا رنگ موجود ہو یہ اللہ کا رنگ اختیار نہیں کریں گی، چونکہ خودی کا رنگ اللہ کے رنگ سے متفاوت ہے۔ یعنی یہ عبادات مطلوب حضرت حق متعال اس وقت واقعہ ہوں گی جب یہ عبادات صبغۃ اللہ یعنی الہی رنگ اختیار کریں۔ ابھی یہ عبادات میرے نفس کے رنگ میں رنگین ہیں، جب تک یہ عبادات الہی رنگ میں رنگین نہ ہو جائیں یہ میری عبادات میرے نفس کے حصار میں ہیں، میری نفس کی اسیر ہیں، میرے نفس کی گرفتار ہیں، لہٰذا اگر انسان 1000 سال بھی عبادت کرے اور وہ انسان کے نفس کی اسیر ہو، صبغۃ اللہ اور رنگ الہی کو اختیار نہ کیے ہو، تو ایسا انسان اپنی ان عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر بھی جائے تو شرمسار ہوگا۔ لہٰذا اگر اپنے نفس کے مرحلے سے عبور انسان کر جائے تو پھر وہ عبادات ولو محدود ہیں وہ انسان کے لیے صبغۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کی وجہ سے اس انسان کو اللہ کے جوار میں اللہ کی ملاقات میں فائز کریں گی۔ لہٰذا فارسی کا شاعر کیا خوب کہتا ہے، برباد فنا تن دہی گرد خودی را، ہرگز نہ توان دید جمال احدی را، کہ جب تک آپ اپنی خودی کے جو گرد و غبار ہے اس کو اپنے وجود سے فنا میں تبدیل نہیں کرتے ہیں، مٹا نہیں دیتے ہیں، اور جب تک آپ کے وجود میں خودی کے ذرات نمایاں ہیں ہرگز آپ جمال احدی کا دیدار نہیں کر سکتے، محروم ہیں۔ پس جمال احدیت کے دیدار کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان اپنی خودیت
اپنی نفسانیت کو فنا کر دے، مٹا دے، ختم کر دے، اپنے پیروں تلے کچل دے، اپنے لیے کسی قسم کے وجود، کسی قسم کی خودیت، کسی قسم کی منیت کا انسان قائل نہ ہو، اور جو انسان اعمال انجام دے رہا ہے ان میں خود کے وجود کو نہ دیکھے۔ لہٰذا ایسا نہیں کہہ رہے کہ انسان جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس میں خودیت نہیں ہے۔ نہیں، خودیت ہے، بالاخره انسان اپنے اعضاء و جوارح سے ان اعمال کو انجام دے رہا ہے، لیکن خودیت کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ وہ مجھ سے نماز پڑھوا رہا ہے، وہ مجھ سے کروا رہا ہے، وہ مجھ سے رکھوا رہا ہے، وہ مجھ سے عبادات کروا رہا ہے۔ یعنی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نماز پڑھنا میرا کمال نہیں ہے، یہ روزہ رکھنا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ انسان خود کو دیکھے ہی نہیں اور حضرت حق متعال کے جمال کی طرف جو ہے وہ اپنی نگاہ دوڑائے۔ تو اگر ایک انسان ایسے اعمال انجام دینے میں کامیاب ہو جائے کہ اپنے نفس کے مرحلے سے عبور کر جائے اور خودی کو نہ دیکھے، تو اب انسان اپنے پروردگار کی زیارت کے جمال سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کر پائے تو ہرگز انسان پروردگار کے جمال کی زیارت سے فیضیاب نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ فیضیاب نہیں ہوگا، بلکہ انسان اسی دنیا میں رہ جائے گا، اسی دنیا کا اسیر ہو جائے گا، اسی خودیت کا اور اسی نفسانیت کا اسیر ہو جائے گا، اور اس سے اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا۔ مرحوم علامہ حسینی طاہرانی بیان کیا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ علیہ، کہ جس نے اس دنیا میں پروردگار کی زیارت نہیں کی ہے، وہ اس دار آخرت میں بطریق اولا اللہ کی زیارت سے محروم ہوگا، مگر وہ انسان جس پر اللہ کی خاص عنایت ہو، تفضل الہی ہو، اور اللہ اپنے تفضل سے اسے اپنے جمال احدیت کی زیارت کروا دے، تو یہ اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے۔ وگرنہ جو انسان اس دنیا میں نفس کا اسیر رہا ہے اور اس کی عبادات سے بغت اللہ اختیار نہیں کیے ہیں، الہی رنگ اختیار نہیں کیے ہیں، یعنی گویا اس دنیا میں اس نے جمال احدیت کی زیارت نہیں کی ہے، تو عالم مثال اور عالم آخرت میں بطریق اولا اللہ کی زیارت سے محروم رہے گا۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک انسان ہے، اس دنیا میں اس کے پاس ابزار کار موجود ہیں، وسائل موجود ہیں۔ کون سے وسائل ہیں؟ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس آنکھ کا استعمال کر کے میں اللہ کی طرف سفر کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں کا استعمال کر کے اللہ کی طرف سفر کر سکتا ہوں۔ اللہ نے پیر دیے ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے دل دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے یہ جو دل دیا ہے، اسے اللہ نے اپنا مسکن قرار دیا ہے، اپنا گھر قرار دیا ہے۔ میرا یہ وظیفہ ہے کہ میں اس دل میں اللہ کو رکھوں، اللہ کے غیر سے اپنے دل کی صفائی کروں، اسے پاکیزہ کروں۔ اگر انسان ایسا کرے تو اس دنیا میں جنتی شرابوں سے سیراب ہو سکتا ہے، اور اگر انسان اس دنیا میں یہ جنتی شرابوں سے سیراب نہیں ہوا تو اس دار آخرت میں کیسے توقع رکھتا ہے کہ وہ ان جنتی نعمات سے سیراب ہوگا؟ لہٰذا یہ جو اعضاء و جوارح انسان کو اللہ نے دیے ہیں، انہیں بطور ابزار اور بطور وسیلہ انسان استعمال نہیں کرتا اور جمال احدیت کی زیارت پر فائز نہیں ہوتا ان کی مدد سے، تو آخرت میں تو بطریق اولا انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا۔ عین اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس ایک ترخان ہے، اس کے پاس اوزار موجود ہیں، اس کے پاس آری ہے، اس کے پاس جو دوسرے وسائل ہیں، مثلاً وہ رندہ موجود ہے، اور اس طرح کی کیل وغیرہ، گوند وغیرہ، سب ابزار موجود ہیں۔ یہ ان ابزار سے ایک بہترین کرسی تیار کر سکتا ہے، ایک بہترین میز کو تیار کر سکتا ہے، لیکن اس نے نہ کرسی بنائی ہے نہ میز بنائے ہیں۔ اب وہ اوزار اس سے کوئی ڈاکو چھین کر لے گیا ہے یا اس کے ہاتھ سے کہیں کھو گئے ہیں، اس کے پاس اوزار موجود نہیں ہے، لکڑی موجود ہے۔ اب یہ میز بنانا چاہتا ہے، کرسی بنانا چاہتا ہے،
تو اب اس کے پاس اوزار ہی نہیں ہے تو یہ کیسے میز بنائے گا، کیسے کرسی بنائے گا؟ ہرگز نہیں بنا سکتا ہے، نہ میز بنا سکتا ہے نہ کرسی بنا سکتا ہے۔ عین اسی طرح سے انسان کو اللہ نے یہ ابزار، یہ وسائل اور یہ آلات اور یہ اعضاء و جوارح دیے ہیں تاکہ ان کی مدد سے انسان اللہ کی جانب سفر کرے اور اپنی خودیت کو نادیدہ تصور کرے، ہر عمل کو حضرت حق متعال کی تجلی قرار دے اور اس کی جانب سے انسان، اس کی طرف سے انسان، توفیق اس کی جانب سے ہے۔ انسان جو یہ اعمال انجام دے رہا ہے اس ہی کی جانب سے یہ انسان کو توفیق ہو رہی ہے، یہ سعادت ہو رہی ہے۔ انسان خودیت کو نادیدہ دیکھے، خود کو اصلاً نہ دیکھے، اور جمال احدیت کی طرف انسان اگر متوجہ ہو جائے اس دنیا میں تو آخرت میں بھی جمال احدیت کی انسان زیارت کرے گا۔ اب خود سے گزر کر فنا تک پہنچنا ہے تو انسان کیا کرے؟ اس موضوع پر انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں معارف حقائے الہیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے ظرف میں وسعت عطا فرمائے، ہمارے ظرف کو پاکیزہ قرار دے۔ خداوند متعال ہمارے ظرف میں حجت آخر الزمان حضرت مہدی موعود امام زمان کی محبت سے ہمارے ظرف کو سرشار فرما دے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔